ان پہ اعتراض کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رقص ان کا فن ہے، ان کا کام ہے، ان کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ وہ چونکہ فنکارہ ہیں، اداکارہ ہیں، رقص کر سکتی ہیں، ان کے رقص پہ کیا اور کیوں اعتراض؟ کیا کسی محفل میں جائیں گی اور انہیں جب رقص کے لیے مدعو کیا جائے گا تو کیا وہاں وہ تبلیغ دین فرمائیں گی؟ آپ لوگ بھی عجیب بات کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کس سے بات کی جا رہی ہے، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ہاں، اگر کہیں کوئی مبلغ، کوئی مؤذن کسی تقریب میں رقص کرنا شروع کر دے یا بیٹھ کے لوگوں کا رقص دیکھے تو پھر اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، ان پہ بات کی جا سکتی ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، ان سے باز پرس کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب فضا علی نے ایک تقریب میں رقص کیا تو لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا، ان کے لباس پہ اعتراض کیا، کچھ لوگوں نے ان کا ڈانس پسند کیا اور کچھ نے کہا کہ رقص تو تم نے کیا، لیکن تم اس مرد کے ساتھ کیوں ناچ رہی تھی؟ بھئی اس کا کام ہی یہی ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے ناچے، جس کے ساتھ چاہے گائے۔ اب کسی نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو جب ناچ گانا کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو انڈین گانے ہی کیوں ملتے ہیں؟ آپ لوگ انڈین گانوں پر کیوں رقص کرتی ہیں؟ بھارتی گانے کیوں یاد رہتے ہیں؟ پاکستانی گانے آپ کو کیوں یاد نہیں رہتے؟ یہاں کی موسیقی کیوں یاد نہیں رہتی؟ آپ لوگوں کو جب دیکھو، جس کو دیکھو، خاص طور پر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اداکاروں کو کہ یہ لوگ بھارتی گانے پر رقص کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ملک کے گانے یاد نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال اور داغا گیا، وہ یہ کہ یہ بوڑھی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بوڑھی اداکارائیں آج کل اتنا کیوں ناچ رہی ہیں؟ جس کو دیکھو وہ اس عمر میں ناچ رہی ہے، انہیں شرم نہیں آتی؟ بھئی رقص جو ہے وہ ان اداکاراؤں کا کام ہے، ان کا شوق ہے۔ یہ تو ان میں سے تو بعض ایسی ہیں کہ رقص کر کے ہی اپنے وزن کو کنٹرول کرتی ہیں، اپنا کیتھارسس کرتی ہیں اور اپنے آپ کو پرسکون کرتی ہیں۔ کچھ تو یوگا کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن کچھ رقص کی طرف۔ یہ بھی ان کے حساب سے ایک فن ہے، تو آپ اس پہ اعتراض نہ کریں۔ اگر کوئی رقص کرتا ہے، رقص زنجیر پہن کر تو کیا جاتا ہے لیکن برقع پہن کر نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کی مرضی، وہ جو چاہیں۔ شکر ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتے تھے اور ان کے بدن پہ لباس تھا، اگر وہ بے لباس ہو کر رقص کرتی تو بھی ان پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کا یہی کام ہے۔ ہاں، نصیحت کی جا سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے، ان کو یاد دلایا جا سکتا ہے کہ بھائی بڑی اماں اپنی عمر دیکھو اور اپنا ناچنا دیکھو۔ عمر کا حساب ہم رکھتے ہیں، وہ جس کو آسانی ہے ساری حاصل، وہ اتنی عمر کا حساب نہیں کرتا۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی بڑی اماں کا ناچ سامنے آ جاتا ہے، اللہ خیر کرے، اور یہ ویڈیوز وائرل بھی ہوتی ہیں۔ بھئی یہ ڈانس کی ویڈیوز جو نجی محفلوں میں کسی کی بھانجی یا بھتیجی یا بیٹی کی شادی میں یا کسی دوست کی بچی کی شادی میں اگر کوئی اداکارہ رقص کر رہی ہے تو خواہ مخواہ میں اعتراض کا کیا جواب ہے؟ عام زندگی میں دیکھ لیں، سب آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں، شادی بیاہوں میں، مہندی مایوں میں ناچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا تو کام بھی نہیں ہوتا ہے، وہ طالب علم ہوتے ہیں تو وہ طلبہ و طالبات ہوتے ہیں، پردہ دار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی ناچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے خوشی کا اظہار کیا تو یہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے ایک فین نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے فضا علی تمہیں، کیوں اتنا ناچ رہی ہو، بالکل پاگل لگ رہی ہو۔ اس نے کب پوچھا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں ناچتے ہوئے؟ اس نے تو کچھ نہیں پوچھا۔ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جس کو دیکھو وہ ناچ رہا ہے، تو اور ایسی ویڈیوز وائرل بھی ہوتی ہیں، تو وائرل کون کرتا ہے؟ آپ سب دیکھتے بھی ہیں اسے اور اس کے بعد اسے آگے شیئر بھی کرتے ہیں، پھر اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی آتا ہے۔ اس طرح یہ ویڈیوز آگے بڑھتی رہتی ہیں اور یہ شیئر ہوتے ہوتے یہ وائرل ہو جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسی بڑی اماؤں کی، ایسی بڑی عورتوں کی رقص کی ویڈیوز کیوں وائرل ہوتی ہیں، یہ کیوں اس طرح ناچ رہی ہیں آج کل، وہ بھی کہہ رہی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ڈانس دیکھا جاتا ہے، ان اداکاراؤں کو تقریبات میں بلاتے ہیں لوگ، جو ان کے قریبی ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ وہیں جاتی ہیں اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے رقص کر کے، وہ کرتی ہیں، تو پھر ان پہ کہا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کس کی شادی تھی؟ بیٹی کی تھی کہ تم اتنا ناچ رہی تھی؟ بیٹی کی شادی ہو تو ماں کو تو ناچنا بھی نہیں چاہیے وہاں پر۔
لیکن میں نے تو ماؤں کو بھی ناچتا ہوا دیکھا ہے اپنی بیٹیوں کی شادی میں۔ وہ اور مائیں ہوتی ہیں جو آپ دیدہ ہوا کرتی تھیں اور وہ اور بیٹیاں ہوتی تھیں۔ کچھ لوگ اتنی دور تک سوچتے ہوئے چلے گئے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ آج جو یہ بڑی عمر کی اداکارائیں ناچ رہی ہیں تو یقیناً ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ کہیں گی کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے اس عمر میں ناچ گانا کیا اور اپنا وقت ضائع کیا، وہ دیکھ لینا یہ ایسا ہوگا۔ مطلب دور کی کوڑی آپ لوگ لا رہے ہیں اور دور تک سوچ لیتے ہیں کہ کل کو یہ کہے گی یہ وقت کا ضیاع ہے، اور ہم جو بیٹھ کے اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کا اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ناچتے ہوئے اس نے لانگ بوٹس پہن لیے، اس نے اسکرٹ پہن لیا، اس نے بنیان پہن لی اور اس نے غرارہ پہن کے ناچا، اسے دیکھو وائٹ کپڑے میں ناچ رہی ہے۔ عفت عمر رقص کر رہی تھی تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وائٹ کپڑوں میں رقص کر رہی ہے، بالکل سمپل گھر میں پہنا ہوا ہوگا اسی پہ وہ رقص کرنا تھی، تو ان کو یہ کہا گیا کہ وائٹ کپڑے پہن کے رقص کر رہی ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ وائٹ کپڑے پہن کر صرف نماز ادا کی جاتی ہے؟ شکر ہے کہ بدن پہ کپڑا تھا، اعتراض کا اتنا جواز نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کام یہی ہے کہ وہ اس طرح جو اپنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو اپنے فرینڈز کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے، اپنے فینز کے لیے اپنے انسٹاگرام پر، اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں، اور پھر ہم آپ اسے دیکھتے ہیں اور وائرل کر دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ان بڑی بوڑھیوں کی رقص کی ویڈیو کیوں وائرل ہو جاتی ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، یہ کیوں ناچ رہی ہیں، کس کی شادی میں ناچ رہی ہیں؟ بھائی ان کا کام ہی یہی ہے، وہ اسی طرح خوش ہوتی ہیں۔ آپ بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو بھی آپ کا کام ہے اس حوالے سے خوش ہوا کریں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس پہ اعتراض کیجئے، لیکن جو اس کا فن ہے وہ اس کے لیے اس کا فن ہے، اس کے لیے خود کو ایکسپریس کرنے کا ایک طریقہ ہے، اسے کرنے دیں۔ لیکن ہاں کوئی غلط ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو پھر اسے غلط کہیے، لیکن ایک حد میں رہ کے اتنا آگے نہ بڑھ جائیے کہ اس کو یہ کہیں کہ آج کل کی بڑھیاؤں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہر وقت ناچتی رہتی ہیں۔ وہ ایک عام بڑھیا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ اداکارہ ہے اور اس کا کام ہے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا، نہ کہ کسی کونے کھدرے میں کفن لپیٹ کے پڑے رہنا۔ خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ بنا رہے۔